موجودہ حکومت کی جانب سے ملک بھر میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی زوروں پر ہے اور کمرشل عمارتوں اور گھروں سمیت ناجائز تجاوزات کو گرایا جا رہا ہے۔ تاہم کئی متاثرین کی جانب سے یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ کپتان حکومت ناجائز تجاوزات کو گرانے کی آڑ میں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بھی انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، جس کی ایک بڑی مثال لاہور میں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے کھوکھر برادران کے کھوکھر پیلس کو گرایا جانا ہے، کیونکہ ان کو عدالت نے حکم امتناعی دے رکھا تھا۔ کھوکھر پیلس گرائے جانے کے بعد قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب کرتے ہوئے نون لیگی رکن افضل کھوکھر نے یہ الزام عائد کیا کہ ان کا گھر ناجائز طور پر عدالت کے حکم امتناعی کے باوجود صرف وزیر اعظم عمران خان کو خوش کرنے کے لیے گرایا گیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ عمران خان خود پاکستان کا ایک بڑا قبضہ گروپ ہے جس نے منی گالا میں ناجائز تعمیرات کر رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اپنے سیاسی مخالفین کے جائز گھر تو گرا دیتے ہیں لیکن اپنے گھر کو CDA سے جائز قرار دلوا لیتے ہیں۔ ان کی زبان میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قبضہ کیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں نے پریویل موشن اس لیے موو کی تھی کہ میرا پریویل بریچ ہوا ہے۔ میرے گھر میں رات کے اندھیرے میں جس طرح سے مجھے ہراساں کیا گیا، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو ان کے کہنے پہ ان کے افسران نے گھر سے باہر نکالا۔ جناب اسپیکر، کون سا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ دوسری بات جناب اسپیکر، انہوں نے مجھے کہا کہ میں قبضہ گروپ ہوں۔ جناب اسپیکر، میں فلور آف دی ہاؤس میں یہ چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ یہ اس موشن کو کمیٹی میں لے کے جائیں۔ جناب اسپیکر، ہم اس کے بونا فائڈ پرچیزر ہیں۔ میں یہ میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ ہم اس کے بونا فائڈ پرچیزر ہیں، ہم اس زمین کے چوتھے خریدار ہیں۔ اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو جناب اسپیکر میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ بات کرتے ہیں قبضے کی۔ جناب اسپیکر، بنی گالا اگر چند دن پہلے 12 لاکھ میں ریگولائز ہو سکتا ہے، بنی گالا چند دن پہلے 12 لاکھ میں ریگولر ہو سکتے ہیں، تو پھر ہمارا گھر جو آلریڈی تھا اس کو کس قانون کے تحت کرایا گیا؟ دوسری طرف قانونی ماہرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ملک سے قبضہ گروپوں کے خلاف کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قانون کا استعمال سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر کیا جائے، ورنہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لاہور میں LDA کی جانب سے نون لیگی رہنماؤں کھوکھر برادران کے محل نما گھر گرائے جانے کو کپتان حکومت نے اشرافی اور قبضہ گروپوں کے خلاف کامیاب کارروائی قرار دیا ہے، جبکہ نون لیگ کی قیادت کھوکھر پیلس گرائے جانے کو سیاسی اور انتقامی کارروائی قرار دے رہی ہے۔ پاکستان میں ان دنوں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیوں کا چرچا ہے۔ لاہور، گوجرانوالہ، شیخو پورہ سمیت مختلف شہروں میں نون لیگ کے حامیوں کے گھر اور کمرشل عمارتیں اسی مہم کے سلسلے میں توڑے گئے اور اسے بڑی کامیابی قرار دیا گیا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے بھی قبضہ مافیا کے 80 افراد کی فہرست تیار کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی اور گرینڈ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد کے ایک شہری نے زمین پر قبضے کی کوشش میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص کے قتل کی FIR پنجاب حکومت کے وزیر عبدالعلیم خان سمیت متعدد افراد کے خلاف درج کرائی ہے، جن کی اسلام آباد میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی موجود ہے۔ تاہم عبدالعلیم خان کے خلاف قبضے کی FIR والے حکومتی ذمہ داران خاموش ہیں۔ عدالتوں میں زیر سماعت مقدموں کو سامنے رکھا جائے تو قبضے کی کئی اقسام اور طریقے ہیں۔ ایک تو کوئی فرد، گروہ یا کمپنی کسی سرکاری اراضی پر قابض ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم کے کسی علاقے کے مخصوص گروہ عام افراد کی زمین یا پلاٹ پر بزور طاقت قبضہ کر لیتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ہے جو اپنے قریب ترین علاقوں میں زمینوں پر قبضہ کرتی ہیں اور پھر مالکان کو زمین انتہائی کم قیمت پر بیچنے پر مجبور کر کے اپنے قبضے کو قانونی کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ عزیز رشتہ دار، دوست یا پراپرٹی ڈیلر بھی دھوکہ دہی یا فراڈ کے ذریعے زمین ہتھیا لیتے ہیں۔ قانون کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے قریب ہر وہ فرد جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر سرکاری یا غیر سرکاری زمین پر قبضہ کرتا ہے اور مسلسل اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کے قبضے میں زیادہ سے زیادہ زمین آ جائے، وہی قبضہ مافیا کہلاتا ہے۔ لیکن سرکار از خود صرف اسی کے خلاف کارروائی کرتی ہے جو سرکاری زمینوں پر قابض ہوتا ہے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے مطابق قبضہ مافیا کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی فرد یا افراد کسی بھی دوسرے کی غیر منقولہ جائیداد پر غیر قانونی یا زبردستی قبضہ کرے۔ پاکستان میں کسی بھی فرد کو اس کی زمین یا جائیداد سے محروم کیے جانے یا قبضہ کرنے کے خلاف قانون انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 موجود ہے۔ اس ایکٹ کے تحت کسی بھی شخص کو بغیر کسی قانونی اختیار کے حق نہیں کہ وہ کسی فرد کو جو کسی زمین پر قانونی طور پر قابض ہو یا اس کا مالک ہو اس کی زمین سے محروم کرے، ہتھیائے، قبضہ کرے یا اس پر اپنا کنٹرول جمائے۔ اس قانون کے تحت سیشن جج مقامی پولیس کو معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے اور پھر عدالتی حکم کی روشنی میں اصل حقدار کو زمین دلانے میں کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان میں کسی بھی فرد کو اس کی زمین یا جائیداد سے محروم کیے جانے یا قبضہ کرنے کے خلاف قانون موجود ہے، تاہم اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے اور قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے ایسے مقدمات برسوں زیر التوا رہتے ہیں۔ پاکستان میں عموماً سرکاری طور پر اعلانات ہوتے ہیں کہ قبضہ مافیا سے اتنی زمین واگزار کرا لی گئی ہے۔ سینئر قانون دان
اکرم چودھری کے مطابق پاکستان میں قبضہ مافیا سے مراد ایسے افراد کو ہی لیا جاتا ہے جو سرکار کی زمین پر قابض ہوتے ہیں، انہی سے سرکاری اراضی واگزار کرانے کے لیے کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ ان کے مطابق جب کوئی عام شہری یا ہاؤسنگ سوسائٹی کسی شہری کی زمین پر قبضہ کر لے تو یہ ایک سول تنازع ہو جاتا ہے، جس کے لیے شہری سیشن کورٹ سے رجوع کرتے ہیں اور مقدمہ چلتے چلتے بعض اوقات سپریم کورٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ اکرم چودھری کے مطابق ان دنوں جو کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں وہ کسی عام شہری کی زمین پر قبضے کا معاملہ نہیں بلکہ وہ سرکاری اراضی کا ہی تنازع ہے۔ ان کے مطابق اگر صاف نظر آ رہا ہو کہ ایک خاص گروہ کسی علاقے کی زمین حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ڈرا دھمکا رہا ہے تو انتظامیہ عموماً اس کے خلاف متحرک ہو جاتی ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف حالیہ کارروائی اور اس سلسلے میں تشکیل دی گئی کمیٹی کا تعلق سرکاری اراضی اور قابض افراد کے خلاف گرینڈ آپریشن سے ہے۔ اس سلسلے میں بنائی گئی فہرست کو بھی خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ قابضین کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق اگر کوئی عدالت یا اتھارٹی کسی عام شہری کی زمین یا جائیداد واگزار کرانے کا حکم دے تو اس کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ تاہم قانونی ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ قبضہ گروپوں کے خلاف کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قانون کا استعمال سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کیا جائے، ورنہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔